السلام علیکم سامعین، 8 محرم الحرام اور 27 جولائی ہے۔ خبر کا عنوان ہے 95 سالہ مسافر حیات۔ 24 گھنٹے پہلے ضلع مظفر نگر کے گاؤں بلاس پور کے رہنے والے الحاج علی محمد کا انتقال ہو گیا تھا۔ الحاج علی محمد کیسے تھے، کن صفات کے حامل تھے، اس بارے میں اس نامہ نگار نے ان کے ایک لائق ہونہار فرزند مولانا محمد اسماعیل صادق بلاسپوری دامت برکاتہم سے تفصیلی بات چیت کی ہے۔ آپ ماشاءاللہ جامعہ فلاح دارین بلاسپور کے محتمم ہیں اور شیخ الحدیث ہیں، آپ انہی کی زبانی سنیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو آج جنازے میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سینکڑوں علماء اور مدرسے والے آئے ہیں، تو اہم جی، شخصیات کون کون آئے ہیں آپ کے یہاں؟ اہم شخصیات میں حضرت دارالعلوم دیوبند سے آپ نے نماز جنازہ پڑھی، حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم۔ جی نماز جنازہ تو حضرت مفتی صاحب نے پڑھائی، جی اور باقی دارالعلوم دیوبند کے دیگر اساتذہ حضرت مولانا مصلح الدین صاحب، حضرت قاری جمشید صاحب، حضرت قاری آفتاب صاحب، حضرت قاری شفیق الرحمان صاحب، باغوالی مدرسے کے ذمہ دار حضرت مولانا حامد صاحب، جی جی اور کیوڑے سے حضرت مولانا مفتی بنیامین صاحب، اور وہاں شیخ الحدیث حضرت مفتی ابو جندل صاحب، اور اسی طریقے سے سروٹ سے حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب اور وہاں کے اساتذہ۔ جی اسی طریقے سے آس پاس کے جتنے بھی مدارس ہیں، جی جی یہاں دھندیڑا ہے، سکھریڈا ہے، شیر نگر سے حضرت ڈاکٹر جمال صاحب، اور یہاں مکھیالی سے میرے بھتیجے بھی ہیں حضرت مولانا محمد حسن صاحب، جی جی اور اسی طریقے سے نرمانی مدرسے کے ذمہ دار مولانا عبدالقیوم صاحب، کھتولے کے ذمہ دار مولانا اللہ مہر صاحب، اور کبیر پور سے، اور اسی طریقے سے شاہپور سے، مطلب جتنے بھی علاقے کے مدارس ہیں، گڑھی سے، سبھی کے ذمہ دار حضرات نے شرکت کی نماز جنازہ میں۔ اور باقی پھر بعد میں بہت سارے حضرات کے پیغامات آئے کہ ہمیں بر وقت معلوم نہیں ہو پایا۔ حضرت قاری عبدالرؤف صاحب کا دارالعلوم دیوبند سے فون آیا تھا کہ مجھے بر وقت معلوم نہیں ہو پایا ورنہ میں شرکت کرتا۔ جی اور اسی طریقے سے حضرت مفتی مزمل صاحب اور دیگر کئی اساتذہ کا دارالعلوم دیوبند سے، حضرت مفتی راشد دامت برکاتہم، تو ان سب حضرات کے تعزیتی پیغام آئے۔ حضرت مولانا نجم صاحب خان کا تھانہ بون، وہ تشریف نہیں لا پائے، کسی جگہ تھے وہ، ان کے بیٹے اور ان کے صاحبزادگان وہ تشریف لائے تھے۔ جی تو یہ حضرات سب انشاءاللہ شریک رہے، جی اچھا، اور اہم فون پیغامات ہاپوڑ وغیرہ سے، مفتی ایوب صاحب وغیرہ کے فون دیگر حضرات سے۔ جی، اچھا، دوسرے کہ آپ کے والد صاحب میری معلومات کے مطابق بہت کم تعلیمی یافتہ تھے، لیکن آپ نے ان کے جو آپ بیٹے ہیں، آپ لوگ کسی نے کوئی کالج چلا رہا ہے، کوئی جامعہ فلاح دارین چلا رہا ہے، اور کوئی اسکول چلا ہاسپٹل رہا ہے۔ ہے، کوئی محتم ہے، تو کیا وجہ ہوئی والد صاحب کے ذہن میں کیا محسوس کیا آپ لوگوں نے ایسے؟ بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب اللہ رب العزت کی توفیق اور ان کا فضل ہے۔ میں بنیادی بات یہ ہے کہ چونکہ بنیادی طور سے ان میں صالحیت تھی، دیانت داری، امانت داری تھی، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا تھا کہ میرے بھائی ہیں ڈاکٹر نور MBBS MD ہیں، بڑا ہاسپٹل ہے ان کا مظفر نگر میں، جی بھائی ہیں مولانا ممشاد صاحب، ان کا کالج ہے، چھوٹے بھائی ہیں محمد ہاشم، وہ اسکول چلا رہے ہیں، جامعہ فلاح دارین صاحب جانتے ہیں جامعہ فلاح دارین کو۔ تو یہ سب والد صاحب کی صالحیت کی بنیاد، اور میرے دادا جو تھے بہت ہی نیک اور انتہائی صوم و صلات کے پابند تھے، ان کے اثرات والد صاحب میں آئے، اور والد صاحب نے پوری زندگی عبادت گزاری کے ساتھ اور صالحیت کے ساتھ گزاری۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا انتقال کے بعد کیا سبق سیکھا آپ لوگوں نے ان کی زندگی سے؟ میں نے ان کی زندگی سے کئی سبق سیکھے۔ ایک تو یہ کہ کیسے بھی حالات میں والد صاحب رہے، لیکن ہمیشہ شکر گزاری، جی کیسے بھی پریشانی، کوئی پوچھتا تھا کہ کیسے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، پتہ ہے ہمیں کہ گھر کے حالات کیا ہیں، لیکن وہ اللہ کا شکر ہے، شکر گزاری کا دامن کب انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جی بس اور ایک بات تو یہ، جی جی اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ کیسے بھی حالات رہے، لیکن اپنے ایمان کا، اپنے ضمیر کا انہوں نے کبھی سودا نہیں کیا، جھوٹ کبھی قریب نہیں آنے دیا، ہمیشہ سچائی کے اوپر قائم رہے، جو زبان سے بات کہہ دی، جو وعدہ کر لیا اس کے اوپر قائم رہے، پھر چاہے کچھ بھی نقصان ہو، ضرر ہو۔
اور حلال کمائی ہمیشہ انہوں نے، کیسی بھی تنگی رہی لیکن حلال کا دامن نہیں چھوڑا. ماشاءاللہ چند صفات ایسی تھی والد صاحب میں جو عام طریقے سے ان کو ممتاز کرتی ہیں. ایثار کا مزاج ایسا تھا والد صاحب کا کہ گھر میں بھلے ہی کھانے کو نہیں ہے لیکن اگر کوئی مہمان آ جائے، جماعت آ جائے تو قرض لینا پڑے، گھر سے اناج فروخت کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن ان کی دعوت کرنا، مہمان کی ضیافت، اور کوئی مانگنے والا آ جائے تو خاموشی سے اس کی مدد کر دینا. پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کیا دیا ابا جی نے ان کو. والد صاحب کی عمر کیا ہوئی، صحیح عمر کیا تھی والد صاحب کی؟ والد صاحب کی عمر تو تقریباً 95 سال ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث میں جو آتا ہے طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، کہ بشارت خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی لمبی عمر ہو اور اس کا عمل بھی نیک ہو. والد صاحب کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں باتیں رکھی، نیک رہے، لمبی عمر اللہ نے ان کو دی. اور میں آپ سے ایک بات یہ عرض کروں، آپ یہ سمجھیں گے، آپ تشریف بھی لائے تھے کہ آپ اس قدر غم کر رہے ہیں. میرے سارے بھائی، میں بھی، ڈاکٹر صاحب بھی، ہم سب بھائی جو ہیں اس وقت تقریباً پوتے پوتیوں کے ہو گئے، نواسے نواسیوں کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو درخت جتنا پرانا ہو جاتا ہے اس کا سایہ چھاؤں بڑی ہو جاتی ہے. بہت احساس ہے دل کے اوپر، آپ دعا کیجیے. ان کا اصل نام حاجی علی محمد صاحب ہے. جی تو ان کا بس جو ایک خاص بات میں اللہ کرے کہ مجھے اللہ اس کی توفیق دے اور عمل کی توفیق بخشے. ابا جی کا کثرت تلاوت کا بہت تھا، حالانکہ ناظر خاں تھے لیکن رمضان شریف میں تو ایسا شغف قرآن کریم کے ساتھ ان کو رہتا تھا کہ صبح 2 بجے تقریباً اٹھتے تھے، سحری وغیرہ کے وقت میں سحری کرتے تھے، باقی تہجد پڑھ کر تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے. اور روز افطار ہونے تک الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. یہ ان کی خاص بات تھی. لیکن اس دوران نہ وہ کسی سے بولتے تھے نہ کا خاص وہ تھا. اور ایک میں آپ کو قرآن کریم کا معجزہ بتلا دوں مختصر، کہ میرے والد صاحب سن 95 میں حج پہ گئے، نظروں کا چشمہ لگ چکا تھا اور چشمہ لے جانا بھول گئے. جب وہاں پہنچے تو قرآن کریم کی تلاوت کی ضرورت پیش آئی، چشمہ ہے نہیں، وہ تو گھر بھول گئے تھے. تو اللہ سے دعا کر کے اور تلاوت شروع کی. اللہ رب العزت نے ایسی بینائی واپس لوٹائی والد صاحب کی کہ وہ دن اور آج کا دن اب تک والد صاحب کو الحمدللہ تلاوت کرتے ہوئے چشمے کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی. 28 سال پہلے پرانی بات ہے. سن 95 میں ابا جی حج کو گئے تھے، اس وقت سے لے کر کے انتقال تک بغیر چشمے کے ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کا بالکل ایک کھلا ہوا معجزہ ہے، ورنہ تو نظر کا چشمہ ابا جی کو سن 95 میں لگ گیا تھا. اور عام دنوں میں بھی ابا جی کا معمول یہ رہا کہ ایک دن میں 10 پاروں کی تلاوت بڑی آسانی کے ساتھ کر لیا کرتے تھے. 3 دن میں قرآن ختم کرنے کا معمول تھا. اور رمضان شریف میں تو ماشاءاللہ ایسے وہ رہتی تھی ان کو بس قرآن کریم کے ساتھ ہی. میں بھی اگر سفر میں جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، میں ملنے کے لیے گیا ابا جی میں جا رہا ہوں، بس سر پہ ہاتھ رکھا، 1-2 جملے دعائیہ کہے اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع. تو یہ میرے لیے بھی نمونہ ہے اور دیگر حضرات کے لیے بھی کہ اللہ تعالی ہمیں بھی تلاوت قرآن کریم کا شغف عطا فرماتے ہیں. آمین ثم آمین. یہاں تدفین میں دوسرے اہل علم کے ساتھ ساتھ مولانا حامد، مفتی بنیامین، مولانا سرور، مولانا کامل، مفتی رئیس دہرادون، مولانا محمد طاہر، ماہنامہ ارمغان کے مدیر اعلیٰ مولانا وسیع سلیمان ندوی، مفتی عاشق، مولانا احمد اواہ، مولانا عمران قاسمی بیگانوی، مولانا اکرم ندوی، مولانا شعیب بڑھانوی، مولانا عبدالقیوم نعمانی، مفتی حذیفہ نجم تھانوی، مولانا عرفان ثاقب قاسمی، مولانا شوکت، قاری طارق فلاحی اور مفتی زاہد وغیرہ نے بھی شرکت کی ہے.